اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال میں برکت دے، اور ان نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے، اور ہمیں ہمارے ہاتھوں سے ان کو برباد نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ ایک عالم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرو جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو. کیوں یہ کہا؟ کیونکہ جب آپ نیکی کو چھپائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نیکی کی حفاظت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ریاکاری نیکی کو صفر کر دیتی ہے، اس کو ضائع کر دیتی ہے. تو کبھی آپ اپنے وہ بے چینی ہو جاتی ہے نا نیکی کر کے، کہ سارے ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی نیک ہوں. تو اس طرح سے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ کہیں پر سمجھتے ہیں کہ کسی نے صدقہ خیرات کا کہا ہے اور لوگ دینے پر راضی نہیں ہو رہے، اور آپ سب سے پہلے ہوں کہ بسم اللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں، میں یہ دیتی ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو انکریجمنٹ ہو اور وہ دیں، اور آپ اپنی نیت کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر، تو پھر وہ جتنے لوگ پیچھے آپ کے وہ کام کریں گے وہ آپ کے لیے وہ ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر تو اس کام کو سٹارٹ کیا. ٹھیک، تو اپنی نیت کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے آیت پڑھی تھی 187، اور اس میں اعتکاف کا ذکر آیا تھا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا. ٹھیک ہے نا، عاکفہ سے ہے جم کر بیٹھ جانا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پوری طرح فوکس ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اس طرح اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 20 دن کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی 10 دن کا ہے، اس سے کم دنوں کا نہیں ہوتا، اور آخری عشرے میں ہوتا ہے رمضان کے. ٹھیک ہے. اچھا، اعتکاف جو ہے نا، ایک تو اس کی مسنون طریقہ کیا ہے نا، پکا کہ آپ مسجد میں جا کر اور 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، یعنی دنیا کے اور کوئی کام آپ نے نہیں کرنی، اپنی عبادت پر فوکس ہو جانا ہے. اور اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حدود کا ہے، یہ حدود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کہ جب مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہوگا تو دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہوگا، اسپیشلی عورت کے ساتھ تعلق. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کے قریب نہ جانا. یعنی جب بندہ حدود کے قریب چلا جاتا تو ان کو پھلانگ بھی لیتا ہے نا، تو قریب بھی نہیں جانا اس کے. فلا تقربوها. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچ سکیں. جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہماری کیا لیمیٹیشنز ہیں، ہمیں کیا ریسٹرکشنز دی گئی ہیں، کہ کہاں پر ہم نے رک جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو کام کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. اور اگر نہ پتہ ہو تو انسان کبھی غلطی کر دیتا ہے، کبھی ٹھوکر کھاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی احکام جو ہیں وہ بالکل واضح طریقے سے بیان کیے ہیں. اب اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، 188، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تاکلوا، اور نہ تم سب کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، اپنے بھائی بندوں کے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا بہا، اور تم کھینچ لاؤ ان کو، یعنی ان مالوں کو، الی الحکام، طرف حکام کی، لتاکلوا، تاکہ تم سب کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب جانتے ہو. اب یہ کیا بات ہوئی کہ پیچھے بات ہو رہی تھی روزے کی، اعتکاف کی، اور اب ایک دم جو بات آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ باطل طریقوں سے.
تو میری پیاری بہنوں، قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے مالا میں موتی پروئے ہوتے ہیں نا، بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ جس جگہ پر ہونے چاہیے اسی جگہ پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عبادات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود نہیں ہے صرف کہ جن کی پاسداری ہم نے کرنی ہے، جن کی کیئر کرنی ہم نے، اور عبادتوں میں ہم بالکل پرفیکٹ ہوں، لیکن جب معاملات آئیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پیسے کے معاملات آئیں تو ہم بالکل ہی بھول جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اور ایک مومن جیسے اپنی عبادت میں سنسیئر ہوتا ہے نا اور پورا فوکسڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے معاملات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ نماز میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں پیسوں کا معاملہ کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، کوئی بزنس کر رہا ہوں، کوئی ڈیل کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ نہیں کہ دین علیحدہ اور دنیا علیحدہ۔ مسجد میں گئے تو وہ ہمارے شیخ کہتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو وہ بکر بن جاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے تو ابو جہل۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر وقت، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہماری سارے اعمال کی ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں، اور مووی بھی بن رہی ہے کیونکہ کتاب جو ہوگی وہ دکھائی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یعنی اپنے لوگوں کے جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ چوری ہو سکتی ہے، خیانت ہو سکتی ہے، دغا بازی ہو سکتی ہے، یعنی دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، ڈاکہ، جوا، سود، تجارت میں دھوکے بازیاں، یہ سب چیزیں باطل طریقے سے آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چوری لوگ یہاں پر نا خاص طور پر بات کی گئی ہے حکام کی، یعنی کوئی جیسے آپ حکام کو پولیس آفیسر کو کھلا دیا تاکہ کوئی رپورٹ نہ درج ہو، جج کو پیسے دے دیے، رشوت دے دی تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، پٹواری کو پیسے دے دیے تاکہ وہ جو لائننگ ہے زمین کی وہ ہمارے اندر کر دے، 1 انچ زمین ہماری زمین کے اندر ڈال دے اور دوسرے سے چھین لے۔ دیر آر سو مینی ویز کہ جس میں انسان مال دے کر رشوت کے طور پر، اور حکام کو جو مطلب پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں کہ پوزیشن ان کے پاس ہے، اتھارٹی ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور پھر غلط طریقے سے اپنے بھائی بندوں کا یا آس پاس کے لوگوں کا مال کھاتا ہے، زمین کھاتا ہے، ان کی حق مار جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر خوبصورت طریقے سے عبادت میں کہا ہے لعلہم یتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرو، تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ ایک مومن کا تو ساری زندگی اس پہ بیس ہوتی ہے کہ وہ دور دیکھتا ہے کہ میرے حساب میں اس کام کا جو میں اب کر رہا ہوں یہ کون سے پلڑے میں جائے گا، گناہوں کے پلڑے میں جائے گا یا نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا۔ تو وہ ہر چیز کو نا فرقان اس کے دل کے اندر نا ایک کسوٹی سی لگی ہوتی ہے، وہ ناپ تول رہا ہوتا ہے، یہ کام اچھا ہے برا ہے، اچھا برا ہے، اللہ کی نظر میں، اپنی نظر میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو پھر وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا، جیسے وہ عبادات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے، خشوع اور جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ نہ کرے، بالکل اسی طرح وہ پیسے کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھائے۔ اب یہ لوگوں کا مال کھانا جو ہے نا یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے، اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اور رشوت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی آگ میں نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں معاشرے میں گڑبڑ پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں بے چینی پھیلا رہے ہیں۔ انصاف کا جب ہوتا ہے نا بات تو انسان بے فکر رہتا ہے کہ جب میں قاضی کے پاس جاؤں گا تو ظاہر ہے میں اگر حق پر ہوں تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو ان کی وہ چوری ہو گئی، شیلڈ چوری ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا تو کسی یہودی کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، تو دونوں انہوں نے کہا کہ قاضی کے پاس چلو، اور جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی کو کہنے لگے کہ
یہ جو اس کے پاس میری شیلڈ ہے اور یہ گم گئی تھی اور اس کے پاس ملی ہے اور یہ میری ہے. تو انہوں نے کہا, قاضی نے کہا اوکے دونوں آ جائیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حالانکہ وہ امیر المومنین تھے, ان سے کہا آپ اپنے گواہ لے کر آئیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے گواہ جو ہیں وہ میرے بچے ہیں حسن اور حسین. انہوں نے کہا کہ حسن اور حسین تو آپ کے بیٹے ہیں, وہ تو آپ کے حق میں ہی گواہی دیں گے, ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی, کوئی اور گواہ لے کر آئیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ان سے آپ جھوٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں, یہ عدالت ہے, اس کے بیچ میں ہم گواہ لیں گے, یعنی جو پروسیجر ہے عدالت کا ہم وہی کریں گے. پھر انہوں نے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے میرا غلام جو ہے وہ گواہی دے گا میرے حق میں, اس کو پتہ ہے کہ یہ میری شیلڈ ہے. تو قاضی نے کہا کہ نہیں, ہم غلام کی بھی گواہی نہیں مانتے کیونکہ وہ آپ کے انڈر ہے اور وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کے خلاف بولے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اور قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا گواہوں کی نہ ہونے کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں گے انصاف کی کیا چیز ہے کہ وہ اس نے باہر نکل کے کہا کہ سبحان اللہ, یہ کیسا امیر المومنین ہے اور کیسا جج ہے کہ انصاف ان کے ہاتھوں میں کیسے مضبوط طریقے سے, یعنی وہ اتنا امپریس ہوا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ مسلمان ہوا تھا کہ نہیں, اینی ویز یہ انصاف کا حال تھا جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی سچی والی. اور اب یہ ہے کہ جس کو چاہیں پیسے دیے اور اپنے حق میں کر لیا. ہر بندہ بکنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے, ہر چیز رشوت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے سارے معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر دیں گے. تو پورے کا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ انصاف کیا جائے, اور رشوت اور دھوکے بازی کے ساتھ لوگوں کے مال ہڑپ کرنا دنیا اور آخرت میں, دنیا میں اس مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ وہ وبال بن جاتا ہے, وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے. اب میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے جیسے ہماری ساس کے گھر کے معاملے میں ایسا تھا کہ جب انہوں نے کسی سے گھر خریدا تھا تو انہوں نے ان کو پیسے ادا کر دیے لیکن انہوں نے پیپر نہیں بنائے. یعنی اس زمانے میں نہیں اتنا تھا کہ زبان کا یقین کرتے تھے, تو پیپر تو ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ میں ہی تھے, جن ان کے گھر میں تھے اور ان کے پاس تھے, تو ان پیپرز کو رینیو نہیں کرایا گیا اور نیمز چینج نہیں کرائے گئے. تو جب وہ فوت ہو گئے ان کے امی ابو, تو بچوں نے دوبارہ سے کلیم کر دیا کہ یہ گھر ہمارا ہے تو آپ ہمیں پیسے دیں. پھر تھوڑے بہت پیسے دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ کے والدین کو پیسے دے دیے گئے تھے, لیکن وہ مقدمہ آگے چلتا گیا اور وہ بار بار اس چیز کا تقاضا کرتے رہے, حالانکہ ان کو یہ بات پکی پتہ تھی کہ ہمارے ماں باپ اس زمین کا اور اس گھر کا پیسہ لے چکے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنی دیر وہ پیسہ چلا ہوگا یا کتنی دیر انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہوگا. وہ کتنی جلدی ختم ہونے والا فائدہ ہے لیکن اس کا وبال کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں نا کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈ کی طرح ہوتے ہیں, آپ ابھی کر لیجئے لیکن پے آپ کو بعد میں کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی مشکل اور مصیبت اور پریشانی کی بات ہوتی ہے, دوسروں کے مال غلط طریقے سے ہڑپ کرنا اور کھا جانا, کیونکہ اس سے لوگوں کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور جب ان کو وہ یاد آتی ہے نا چیز کہ ان کا حق مارا گیا, تب ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. اور وہ تکلیف یعنی اس کے دل سے کوئی بدعا ہی نکلے گی نا, تو بددعا نکلے گی تو پھر کیا ہوگا, دوسرے کو کیا ہوگا, کوئی وہ سکون سے رہ سکے گا نہیں, اس کی زندگی بھی بے چین ہو جائے گی نا. تو مظلوم کی تو بددعا سے بچنا چاہیے. کیونکہ وہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک انسان ہوں, تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو, اور میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں, اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے, کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جج کی حیثیت جب بیٹھوں گا تو ڈیفینیٹلی ایویڈنس چاہیے ہوگا, دلیل چاہیے ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹی دلیلیں لے آئے اور یعنی اس کے پاس ایویڈنس ہو اور وہ زیادہ باتیں کر کے اپنا مقدمہ پیش کر لے اور مقدمہ اس کے حق میں ہو جائے, تو پھر اس کو چاہیے کہ نہ لے وہ,
کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو اس کو مل رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو اس کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو نصیحت کی جائے، جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو نصیحت کی جائے تو وہ ایک دم ٹھٹک جاتے ہیں اور ہوش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ یعنی آپ جب کسی جج کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کو پتہ بھی ہو کہ آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، اس کے دل میں یقین بھی ہو، لیکن جب وہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ تھرو پراپر چینل اور ایویڈنس اور گواہوں کی باتوں کے اوپر، یعنی ساری کے سارے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں سچا ہوں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ جنت کے شہزادے ہیں، اور میں حضرت علی بھی جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتے تھے، لیکن قاضی نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایویڈنس چاہیے کیونکہ یہ قانون کی بات ہے، یہاں پر مجھے تو پکا پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کے بچے سچے ہیں، اور جو بھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے، لیکن یہاں قانون جب آ جاتا ہے تو اس میں ہم ایویڈنس کو ہی دیکھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم دنیا میں کتنے بھی دھوکے دے لینا لوگوں کو، اور کتنا بھی کہہ دیں کہ اب تو لوگ سمارٹ کہتے ہیں اس کو، جو چیٹ کر سکتا ہے، جو دھوکے دے سکتا ہے، جو غلط طریقے سے مال ہڑپ کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا سمارٹ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا عقلمند ہے، اس کو بڑے طریقے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی نظر میں عقلمند نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی بلکہ تباہی اور ہلاکت والی بات ہے کہ کوئی لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھاتا رہے، اور پھر اس کا وبال آپ دیکھیں کہ آگے کی زندگی تو ہمیشگی کی زندگی ہے نا، اس فانی دنیا میں تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے کوئی کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا حق مار جائے، لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی آگے جا کے، کیا کیا اس کو دینا پڑے گا اور کیا پھر لینا پڑے گا، کیوں وہاں پر تو پیسوں کی لین دین چلے گا نہیں، وہاں تو نیکیوں کا لین دین چلے گا، کہ یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسروں کے وبال اور دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنے پڑیں گے تاکہ وہ اس کا حق ادا ہو سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کا حق دلائے گا۔ سو اس سلسلے میں میری پیاری بہنوں، یہ آپ سوچ لیں کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا زندگی میں، ہسبینڈس کو بھی بتا دیں، ابو کو بھی بتا دیں، بھائی کو بھی بتا دیں، بچوں کو بھی بتا دیں کہ پیسے دے کر اور لوگوں کے حق مارنے یا اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا یہ کوئی بہت بڑی عقلمندی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کیا تو لوگوں کے حقوق کو واپس کر دیں اس دنیا میں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے۔ ہم اس دنیا میں ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا فیصلہ کریں اور اس سے معافی مانگ کے توبہ کر کے استغفار کر کے اس میں سے باہر نکل آئیں۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پیسہ بھی ہمارے پیٹوں کے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر نہ جائے جو شک اور اس والا ہو، حرام کا ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس دنیا میں نیک اور سیدھے اور معروف طریقے سے اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے طریقے ہیں اس طریقے سے ہم ہر چیز کو ڈیل کریں، چاہے وہ ہماری عبادت ہو، چاہے ہمارے معاملات ہوں۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، تو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔